اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس، جس میں ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا میننگ ڈائریکٹ عربک کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کورس کے تیسرے سبق کے پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا۔ آج ہمارا تیسرا دن ہے اور خداوند متعال کے بے حد شکر گزار ہے کہ ہم نے 2 درس کمپلیٹ کر لیے ہیں اور 40 ورڈز قرآن کے نئے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آئے اسی سلسلے کو آگے بڑھائے اور آج کے درس کو ہم شروع کریں۔ اور جس طرح ہمارا طریقہ ہے اور رہے گا، آغاز اور سٹارٹ ہر درس کا ہم ان آیات کی تلاوت کے ساتھ شروع کریں گے جو اس درس سے ریلیٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل، آج کے درس میں ہمارے پاس 10 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آئے اس کی تلاوت کو سماعت فرمائے، اور جب یہ آیات کا آڈیو آپ سن رہے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خود آپ بھی ان آیات کی تلاوت کیجیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، واللہ بكل شیء علیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ان اللہ علیم قدیر، ان اللہ بعباده لخبیر بصیر، ان اللہ هو السمیع البصیر، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، وكان الله على كل شيء قديرا۔ تو آپ نے آیات کی تلاوت کو سماعت فرمایا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے اس پارٹ کا اصلی حصہ ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں، کہ ان آیات میں جو نیو ورڈز ہے اس کا ترجمہ ہم سیکھنا چاہیں گے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کے پاس بک ہے اس کے اندر آپ توجہ جس کی طرف کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آیات ہے اس کے اندر انگلش کی جو کتاب ہے اس کے اندر یا ہندی کی جو کتاب ہے اس کے اندر ایک کلر کوڈنگ موجود ہے، یعنی کچھ آیات کو گرین کلر کیا گیا ہے، کچھ آیات کے ورڈز کو، اور کچھ آیات کے ورڈز کو ریڈ کلر کیا گیا ہے۔ البتہ جو اردو ورژن ہے اس میں ابھی ہم یہ کلر کوڈنگ نہیں لا پائے ہیں، لیکن اگر آپ انگلش اور ہندی کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کو یہ کلر کوڈنگ یہاں پر مل جائے گی۔ اور گرین اور ریڈ کا میننگ کیا ہے؟ گرین وہ ورڈز ہے جو آپ گزشتہ سبق میں جو لیسنس ہے اس میں سیکھ چکے ہیں، اور ریڈ وہ ورڈز ہے جو اس درس میں جو ہمارے نیو ورڈز ہیں۔ تو آئے ایک ایک کر کے جو آج کے ہمارے نیو ورڈز ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلا جو لفظ ہے ہمارے پاس اس درس میں، بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو ہم نے پہلے ہم سن چکے ہیں۔ بہت سارے نام آج جو ہم ناؤنس ہم سیکھیں گے وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ خدا کے ناموں میں سے نام ہے، خدا کے صفات میں سے صفات ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پہلا جو ہمارا ڈسکشن ہے وہ ہے اسما یا ناؤنس یا نیمز کے بارے میں۔ پہلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے حمد۔ حمد، حمد یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا، کسی چیز کی تعریف کرنا۔ اور یہ لفظ ہے جو ہمارا سنا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نماز میں ہم اسے ہر نماز میں سورہ حمد میں اسے ریپیٹ کرتے ہیں، جو قرآن کا پہلا سورہ بھی ہے جسے
ہم کہتے ہیں سورۃ الحمد، کیوں؟ کیونکہ اس کی سٹارٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں خداوند متعال کے لیے ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنا۔ تو یہ فرسٹ ورڈ رہا ہمارا۔ سیکنڈ ورڈ، آج بہت سارے ناؤنس ہمارے پاس ہے اور وربز اور پریپوزیشنز ہمارے پاس آج نہیں ہے، تو صرف ہمارے پاس اسما یعنی ناؤنس اور حروف یعنی پریپوزیشنز اس درس میں موجود ہیں۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے جو قرآن میں بہت زیادہ، عربک میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، وہ ہے کل۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ سب۔ میں یہاں پہ رومن میں بھی لکھ دوں تاکہ جو لوگ کے لیے اوپر بھی لکھ دوں تعریف، اور یہ ہے سب۔ کل یعنی سب، کل انسان یعنی سب کے سب انسان، کل الکتاب یعنی پوری کتاب۔ اسی طرح ہر لفظ کے پہلے آپ یہ کل لے کر آ جائے تو اس سے اس چیز کی ایوری تھنگ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ انگلش میں اسے کہیں گے آل۔ کل الانسان یعنی آل دا ہیومن بینگس، تمام کے تمام انسان۔ تو اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو اسے لکھیں گے سب، اور انشاءاللہ جب آیات میں آئیں گے تو اور ہم کنیکٹ کریں گے تو اس کا میننگ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے علیم۔ یہ بھی بہت ہی آسان لفظ ہے۔ یہ کس فیملی سے ہے؟ دیکھیں عربک کے اندر، اور انشاءاللہ ہمارے گرامر لیسنس میں اسے اور زیادہ ایکسپلین کروں گا کہ عربک کے اندر جو ورڈز ہوتے ہیں وہ ایک فیملی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں علیم کس فیملی سے ہے؟ اس فیملی سے ہے علم کی فیملی سے ہے۔ اور اس فیملی کے بہت سارے ورڈ آپ جانتے ہیں۔ عالم ہم یوز کرتے ہیں، عالم یعنی ایک ایسا انسان جو علم رکھتا ہے، نالج رکھتا ہے۔ علامہ یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ اسی طرح علیم کا میننگ کیا ہے؟ علیم یعنی وہی عالم ہے، لیکن علیم یعنی وہ ذات جو سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اسی لیے خدا کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ علیم ہے، یعنی نہ صرف وہ عالم ہے اس معنی میں کہ بعض چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہم بھی عالم ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کے نسبت ہم علم رکھتے ہیں، ہمیں عالم کہا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر ہے وہ جو فیلڈ آف میڈیسن ہے، اس کا عالم ہے، اس کا اسکالر ہے، اس کو اس کا علم موجود ہے، لیکن کیا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو علیم یعنی وہ ذات جو سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ تو یہ رہا ہمارا تیسرا لفظ۔ چوتھا لفظ کیا ہے؟ عباد۔ عباد یہ بھی جس فیملی سے ہے اس کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے، میں اسے سرکل کر رہا ہوں اس لفظ کو۔ عباد، عباد کس اس سے ہے؟ بہت ہی سمپل، یہ عبد، عبد کا پلورل بن جاتا ہے عباد۔ عبد یعنی خدا کا بندہ، یعنی وہ انسان جو خدا کی بندگی کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے عبد ہے، عبد خدا ہے۔ اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں کے درمیان نام رکھا جاتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الصمد، اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اور وہ جو آگے چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ عبداللہ یعنی خدا کا بندہ، عبد خدا کا عبد۔ اس کی پلورل کیا بنے گی؟ عباد۔ تو اگر میں پکارنا چاہوں، کہنا چاہوں کہ اے خدا کے بندو، تو عربی میں سے کہا جائے گا یا عباد اللہ، یا عباد اللہ۔ انشاءاللہ اسے ہم آگے اور ڈیٹیل میں سیکھیں گے کہ عربک میں کال کرنے کے لیے کون کون سے ورڈز یوز ہوتے ہیں، لیکن یہ کچھ ایگزامپلس ہیں۔ تو عباد کا مطلب ہوتا ہے بندے، یعنی یہ پلورل ہے، ایک سے زیادہ بندے۔ سنگولر اس کا کیا ہوگا؟ عبد، میں نے سائیڈ میں سے لکھ دیا۔ اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ بھی آسان ہے، ناس۔ ناس پلورل ہے کس چیز کا؟ انسان کا۔
انسان یعنی ون ہیومن بینگ، ایک انسان، اور ناس یعنی لوگ، پیپل. تو انگلش میں اسے کہا جائے گا پیپل، اور ہم اسے اردو میں کہیں گے لوگ. تو اب قرآن میں دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پر یہ ریپیٹ ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. تمام انسانیت کو قرآن پکارتا ہے اور انہیں اپنا میسج دیتا ہے. اس کے بعد جو لفظ ہے ہمارے سامنے وہ ہے عالمین. عالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام دنیاؤں کا جتنے بھی عالم ہے. عالم جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ریلم آف ایگزسٹنس ہے. یہ مادی دنیا ہے، اس کے بعد برزخ ہے، اس کے بعد قیامت ہے. خدا کا جو سسٹم ہے، کریشن ہے، وہ بہت ہی وسیع اور واسٹ ہے. اس کے اندر الگ الگ لیولز موجود ہے کہ ابھی فی الحال ہم اس کے مادی اور مٹیریل مرحلے اور عالم میں ہیں. اسی لیے اس دنیا کو کہا جاتا ہے عالم دنیا، عالم برزخ جو موت کے بعد ہم سب اس میں داخل ہوں گے، اور عالم قیامت. تو یہ عوالم مختلف موجود ہیں. تو عالمین پلورل ہے عالم کا، جس کا میننگ ہے تمام کے تمام جو کائنات اور دنیا خدا نے بنائی ہے. لیکن ترجمہ کرنے میں آسانی ہو اس لیے ہم اسے لکھیں گے دنیا. دنیا یعنی کائنات، کریشن، ہر چیز جو خدا نے ایجاد کی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جو لفظ ہمارے سامنے ہے وہ ہے رب، اور یہ تو بہت ہی آسان ہے، لیکن رب کا صحیح میننگ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اردو میں تو اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں رب، کیونکہ یہ ایک لفظ ہے، ورڈ ہے جو اردو میں یوز ہوتا ہے. انگلش میں جب اسے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو لارڈ کہا جاتا ہے، لارڈ، کہ ایک انگلش کا خاص لفظ ہے. تو یہاں پہ سوال ہمارے سامنے اٹھتا ہے کہ رب کا میننگ کیا ہے؟ ہم اردو میں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار یا پالنے والا. پروردگار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا، نرچر کرنے والا، کسی کی تربیت کرنے والا، اس کے تمام نیڈز کو پورا کر کے اسے پال پوس کر بڑا کرنے والا. ہمارا حقیقی رب اور ہمارا حقیقی مینیجر اور ایڈمنسٹریٹر وہ ذات جو ہمیں پال پوس کر حقیقی معنی میں بڑا کرتی ہے، وہ خداوند متعال کی ذات ہے. البتہ خدا وسیلے کے ذریعے یہ کام انجام دیتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے والدین کو بھی رب کا مقام دیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھیں یہی رب کا لفظ ہے کہ اللہ میرے والدین پہ رحمت نازل فرما. اے میرے رب میرے والدین پر رحمت نازل فرما. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میری ربوبیت کی ہے. البتہ ربوبیت سے میننگ خدا والی ربوبیت نہیں ہے. رب یعنی نرچر کرنا. والدین نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور یہ وہ کام تھا جو خدا نے انہیں سونپا تھا. لیکن حقیقی ہمارا رب اور لارڈ اور پروردگار اور پالنے والا خداوند متعال کی ذات ہے. تو میں یہاں لکھ لوں کہ رب کا نام میننگ ہے پالنے والا. اس کے بعد جو ہمارے پاس کتنے ورڈز ہیں میں دیکھوں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 لفظ اور ہمارے باقی ہے. یہ تمام کے تمام جو ورڈز ہیں یہ خدا کی صفات ہے، اللہ کے نیمز ہے، اس کے کوالٹیز ان ورڈز میں بیان ہوئی ہے. پہلا ورڈ کیا ہے؟ رؤوف. رؤوف اردو میں بھی بعض جگہوں پر ہم اسے یوز کرتے ہیں. رأفت کا ورڈ، رأفت، رؤوف، یہ ایک ہی فیملی سے ہے. یا مثال کے طور پر ایک لقب ہمارے 8ویں امام ہشتم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا کیا ہے؟ امام رؤوف. امام رؤوف. تو رؤوف کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ مہربان اور شفیق.
یعنی ایک ایسی ذات جو بہت زیادہ، جس کے اندر شفقت اور کائنڈنیس پایا جاتا ہے، بہت ہی کائنڈ ہو، بہت ہی مہربان اور شفقت والی ذات ہو، ایسی ذات کو ہم کہیں گے رؤوف۔ تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ جس کا میننگ ہے شفیق۔ میں یہاں پہ لکھ دو، اردو میں ہم اسے کہیں گے شفیق، ترجمے میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ہم لکھیں گے۔ اگلا جو لفظ اور ورڈ ہمارے سامنے ہے وہ ہے خالق۔ یہ تو بہت ہی ایزی ہے اس کا میننگ۔ خالق یعنی بنانے والا، کریٹ کرنے والا، خلق کرنے والا۔ اسے انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ کریٹر۔ خالق یعنی کریٹر۔ اور اس سے سملر ورڈز ہم دیکھ چکے ہیں، دو ورڈز، خلق یعنی کریٹ کرنا، بنانا، خلق جو فعل تھا، جو ورب تھا، یعنی اس نے خلق کیا ماضی میں، پاسٹ میں، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ صفت اور کوالٹی خالق یعنی بنانے والا یا کریٹ کرنے والا یا خلق کرنے والا، بنانے والا۔ تو دیکھیں یہ فیملی جو ہے، یہ ورڈز کے درمیان جو کنیکشن ہے اسے ہم، اس کی طرف ہم ضرور توجہ کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہی فیملی کے جو ورڈز ہیں ان کے اندر جو میننگ ہے وہ کامن میننگ ہوتا ہے۔ دیکھیں خلق، خالق، خلق، مخلوق، یہ تمام کے اندر کامن میننگ کیا ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کریشن کی۔ ایک کریشن کا کام ہے، ایک کریٹ کرنے والا ہے، ایک چیز جو کریٹ ہوتی ہے مخلوق، اور اس کو آپ الگ الگ وربس میں بیان کر سکتے ہیں۔ خلق، یخلق، انشاءاللہ ہم ڈفرنٹ جو یہ فارمیٹس ہوتے ہیں وربس کے، افعال کے، جس میں ماضی، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس بیان کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسے بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے، یہ بھی بہت ہی آسان ہے، آپ اسے سینکڑوں بار، ہنڈریڈس آف ٹائم یہ ورڈ آپ سن چکے ہیں، قدیر۔ قدیر، قدیر کون سی فیملی سے یہ ورڈ آپ بتائیے گا؟ قدیر کون سی فیملی سے؟ قدرت۔ دیکھیں میں نے لیسن نمبر 2 کے گرامر میں آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ ہر عربی ورڈ کے لفظ کے کچھ روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، حروف اصلی، جسے آپ الگ کر سکتے ہیں، اور یہ حروف اصلی اس فیملی کے تمام الفاظ میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے؟ دیکھیں آج اس کو آئے ہم یہاں پہ تھوڑا پریکٹس کریں۔ تو ابھی جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ قدیر۔ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ ہم الگ کریں اس سے، جو اصلی اس کے لفظ ہے وہ ہے کاف، دال اور رے، اور یہ جو روٹ لیٹرز ہے 3، یہ اس فیملی کے تمام الفاظ میں یہ ریپیٹ ہوں گے۔ میں مثال وہ کروں، قدرت، یہ عربی کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اوریجنلی دیکھیں یہاں پر بھی یہ 3 جو کاف، دال اور رے یہ ریپیٹ ہو رہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تا ہے یہ ایکسٹرا ہے۔ اسی طرح قدیر میں یہ جو یا ہے وہ حروف اصلی اور اوریجنل لیٹر، روٹ لیٹر اس کا نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک لفظ میں عربی کے، اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں جو حروف اصلی ہے، جو اس فیملی کے تمام الفاظ میں ریپیٹ ہوں گے، اور کچھ حرف ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے حروف زائد، عربی میں سے کہا جاتا ہے، اردو میں بھی حروف زائد یعنی ایکسٹرا لیٹرز۔ تو دیکھیں قدیر میں کاف، دال اور رے حروف اصلی ہے یا ایکسٹرا لیٹر ہے، تو یہ اوریجنل لیٹرز، روٹ لیٹرز اور ایکسٹرا لیٹرز ملا کے ہر لفظ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دیکھیں میننگ پہچاننا کتنا آسان ہے ہمارے لیے۔ قدیر قدرت کے بارے میں ہے، لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ علیم کیا تھا؟ دیکھیں کمپیئر کریں، وزن دیکھیں سیم ہے ان کا، ردم، علیم، قدیر۔ علیم کیا تھا؟ سب کچھ جاننے والا۔ قدیر کیا ہوگا؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ کیونکہ دیکھیں ایک اور لفظ ہمارے سامنے وہ ہے قادر۔
قادر. قادر یعنی قدرت رکھنے والا. ہم بھی قادر ہے, میں بھی کچھ قدرت رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ میں قادر ہوں کہ اس پین کو اٹھا سکتا ہوں, تو مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قادر ہے. لیکن مجھے یا کسی اور انسان کو قدیر نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قادر اور قدیر میں ڈفرنس ہے. جس طرح عالم اور علیم میں ڈفرنس تھا, ویسے قادر اور قدیر میں ڈفرنس کیا ہے؟ قادر یعنی ہر وہ ذات جس کے پاس کسی چیز کے اوپر قدرت موجود ہو, پاور موجود ہو. لیکن قدیر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. انگلش میں اسے کیا کہیں گے؟ آل پاورفل. آل پاورفل. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. اس کے بعد جو ورڈ ہے یہ بھی عربک میں اور قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے, اور اردو میں بھی ہم بعض جگہوں پر اسے یوز کرتے. وہ ہے شے. شے یعنی چیز. انگلش میں اسے کہیں گے تھنگ. یعنی کسی بھی آبجیکٹ, کسی بھی چیز کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہے, اس کو ذکر کرنا چاہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ شے. اور اردو میں بھی کبھی کبھی ہم یہ لفظ اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس طرح دیکھیں, آپ یہاں پر جو ورڈز ہے اس کو آپ کمبائن بھی کر سکتے ہیں. میں اگر کہنا چاہوں ہر چیز, ہر چیز کیا کہوں گا؟ کل شیء. کتنا ایزی ہے. کل کا مطلب ہے کل, کمپلیٹ, ہر, ایوری تھنگ. شیء یعنی چیز. تو اگر میں کہنا چاہوں ایوری تھنگ یا ہر چیز, تو کیا کہوں گا عربک میں؟ کل شیء. دیکھیں کتنا آسان ہے. اور یہ آرٹ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ کس طرح ورڈز کو جوائن کیا جاتا ہے اور نئے ورڈز بنائے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا رہا اگلا ورڈ. اس کے بعد کے بھی جو 5 ورڈز ہے یہ خدا کی صفات ہے اور آپ آشنا ہے. دیکھیں یہ بہت ہی انسان کے لیے ایک اچھا ریمائنڈر ہے کہ جب وہ ان ورڈز کو دیکھے تو وہ کہے گا کہ یہ تو بہت ایزی ورڈز ہے, ہم اردو میں اس سے آشنا ہے. اور یہ یقیناً ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ ہم اردو زبان سے آشنا ہے جس میں یہ عربک کے ورڈز, قرآن کے الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے تو کوئی بہانہ بچنا نہیں چاہیے کہ ہم محنت کریں, کوشش کریں. اور مخصوصاً یہ کورس ہم سب کے لیے ایک اپورچونٹی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں فوکس کریں اور ایک بار محنت کر کے اس کورس کو ہم کمپلیٹ کریں. اور وہ جو ٹپس میں نے انٹروڈکشن میں بیان کی تھی اسے بھی ضرور یاد رکھیے گا, نوٹس ضرور بنائیے گا, اپنے لیے یہ پیپرز پرنٹ کر لیجئے گا, اور ساتھ میں فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کورس ہم انجام دے سکتے ہیں. اس میں اور زیادہ برکت آئے گی. ہمارا اگلا لفظ ہے حکیم. حکیم ہمارے یہاں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے حکیم. حکیم خدا کی صفت ہے. کس فیملی سے ہے یہ ورڈ آپ جانتے ہیں؟ حکمت. ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی حکمت والا انسان ہے یہ. حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا انسان جس کے اندر سمجھ بوجھ موجود ہو, وہ وائز ہے, وزڈم موجود ہے. حکیم یعنی وائز, جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ایک وائز انسان. اردو میں ہم اسے حکیم کو حکیم ہی رکھ سکتے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں حکمت والا, ایسی ذات جس کے اندر حکمت موجود ہے. البتہ اس کی طرف بھی اشارہ کروں کہ اردو میں کبھی کبھی حکیم وہ جو ایسا انسان جو کوئی جڑی بوٹی یا دوسری چیزوں کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتا ہے, یہ خاص میننگ ہے جو اوریجنل عربک میننگ کے ساتھ میچ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ میننگ ہے, اور یہ بھی ایک الگ سٹوری ہے کہ کیوں حکیم ایسے انسان کو کہا جاتا ہے, کہ ابھی وقت نہیں ہے ویلا میں بیان کرتا. لیکن عربک کے اندر حکیم حکمت سے ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم, یعنی سمجھ بوجھ, یعنی ایک ایسا انسان جو, اس کا اپوزٹ ہے ایک ایسا انسان جس کے اندر حکمت نہیں ہے, جس کے اندر سادگی کا پہلو پایا جاتا ہے, وہ سمپلسٹک ہے, یعنی اس کے اندر سمجھ نہیں ہے, وہ اینالائز نہیں کر سکتا, دھوکہ کھا جاتا ہے. حکیم انسان کبھی دھوکہ نہیں کھاتا. تو حکیم کا ٹرانسلیشن ہم ایسے کریں گے, سب کچھ سمجھنے والا, ایسی ذات جو سب کچھ سمجھتے ہیں. تو انگلش میں کیونکہ خدا کی صفت
کے عنوان سے ہم اسے یوز کریں گے. اسے ترجمہ کیا جائے گا آل وائز، یعنی کمپلیٹ وزڈم جس کے پاس موجود ہے. اگلا لفظ ہے وہ ہے سمیع. سمیع اردو کے اندر ہم یہ اس سے سملر ورڈ استعمال کرتے ہیں، البتہ جو تھوڑی فصیح اردو ہوتی ہے اس کے اندر، اور ہمیں آشنا ہونا چاہیے جو اردو صحیح بولنے کا طریقہ ہے. اردو کے اندر ہم اس سے سملر ورڈ ہم دیکھ چکے ہیں، اور ہمیں اردو آنا چاہیے کہ جو فصیح اردو ہے وہ اس کو ہم پہچان سکیں. سمیع ہم کہتے ہیں کہ سماعت فرمائیے، جس طرح میں نے درس کے سٹارٹ میں کہا کہ آئے ہم سب مل کر ان آیات کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں. سماعت کا مطلب یعنی سننا، ٹو لسن اور ٹو ہیئر سم تھنگ. تو دیکھیں جو روٹ اس کا ہے وہ ہے سماعت، یعنی جو اس سے ریلیٹڈ ورڈ ہے وہ ہے سماعت کرنا. روٹ لیٹرز کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم یہ کام بھی آہستہ آہستہ انجام دیں گے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے. سمیع کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ بہت ہی ایزی ہے. میں یہاں سائڈ میں آپ کے لیے لکھ دوں، سین، میم اور عین. سین، میم اور عین. کیوں؟ کیونکہ یہ 3 لیٹرز ہے جو ہر جگہ ریپیٹ ہوں گے. سماعت کرنا یعنی کسی چیز کو سننا. سمیع یعنی وہ ذات جو سب کچھ سنتی ہے، سب کچھ سننے والا. اس کا انگلش میں ہم کیا کریں گے؟ آل ہیئرنگ. ہمارا یہ جو درس ہے، یہ سبق ہے، یہ اردو میں ہے، یہ پورا کورس، لیکن میں بعض جگہوں پر انگلش میں بھی اس کا ایکویویلنٹ بیان کر دوں گا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. وگرنہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ایسے لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی ٹرانسلیشن کی مدد کے بغیر، یعنی نہ انگلش، نہ اردو، نہ ہندی، کسی بھی لینگویج کے مدد کے بغیر ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن کا میننگ سمجھیں. یعنی میں آپ کو کہوں سمیع تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ ہو، ڈائریکٹ ذہن میں آ جائے سمیع یعنی سننے والا، سماعت یعنی سننا. تو یہ بھی خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ خدا سمیع ہے. اور دوسری صفت جو سمیع کے ساتھ کنیکٹڈ آتی ہے، قرآن میں بہت بار یہ ریپیٹ ہوا ہے، ان اللہ سمیع بصیر. بصیر یعنی دیکھنے والا. بصیر کس سملر ورڈ سے؟ بصر. یا ہم کہتے ہیں بصیرت، اردو میں کبھی کبھی ہم اسے یوز کرتے ہیں. بصیرت یعنی تیز نگاہیں. ایسا انسان جو پردے کے پیچھے جو حقائق اور ریالٹیز ہے اسے دیکھ سکتا ہے. بالخصوص آج کے ہمارے زمانے میں ہمارے لیے بصیرت بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، دنیا میں مسلمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں ایک انالیسس اور انڈرسٹینڈنگ کا رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ بصیرت ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے آئیز، ہماری آنکھیں کھلی نہ ہو، تو ہم آسانی سے دھوکہ کھا سکتے. تو بصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا. بصر یعنی آئیز، عربک میں آئیز کو کہتے ہیں بصر. یا آپ نے اور بھی اس طرح کے ورڈ سنے ہوں گے، اولی الابصار، قرآن میں یہ ورڈ آتا ہے. اولی الابصار یعنی وہ لوگ جو صاحب بصیرت ہے، جن کے پاس ڈیپ اور ان ڈیپتھ نگاہیں موجود ہیں. تو یہ رہا بصیر ہمارا نیکسٹ ورڈ. خبیر. خبیر یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ بھی بہت آسان ہے. خبر، خبر جانکاری، انفارمیشن، نیوز. تو خبیر کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر چیز سے باخبر. علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا، خبیر ہر چیز سے باخبر، ہر چیز کا انفارمیشن اور اس کی خبر اور نیوز اور رپورٹ جس کے پاس ہو. تو خدا کی صفات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی چیز سے خدا بے خبر نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ خدا سے کوئی چیز چھپ کر رہ سکتی ہے. نہ، ہر چیز کا علم اور خبر خدا کے پاس موجود ہے، خبیر. اور لاسٹ ہمارا ناؤن الحمدللہ جو ہمارے پاس موجود ہے، البتہ میں 2 ناؤن مجھ سے چھوٹ گئے کیونکہ میرے اسکرین پر نہیں تھے، میں ابھی اسے بیان کر دوں. عزیز. عزیز
جو نیکسٹ ورڈ ہے پھر اور 2 لفظ ہے، میں سے کمپلیٹ کر لوں. عزیز، دیکھیں عربک میں ہم اردو میں کہتے ہیں عزیز ایک ایسے انسان کو جو انسان کا بہت عزیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز ہے، یعنی جو ہمارے یہاں بہت رسپیکٹیبل اور جو بیلوڈ ہے، جنہیں ہم خاص احترام اور عزت اور محبت ان سے کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں عزیز. لیکن عربک میں عزیز جس فیملی سے آتا ہے وہ ہے عزت. عزت، اور عزت کا روٹ مطلب یہ ہوتا ہے ایسی ذات جو سب پر غالب ہے، جس کا کنٹرول سب پر ہے، جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، وہ عزیز ذات ہے. تو دیکھیں کبھی کبھی اردو اور عربک کے میننگ میں فرق ہو جاتا ہے، اور ہم کیونکہ قرآن سیکھ رہے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو عربک کا اوریجنل میننگ ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں. تو اس کا میننگ کیا ہے؟ ایسی ذات جو غالب ہو، ایسی ذات جو غالب. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے علی. علی بھی خدا کی صفات میں سے ایک صفت ہے. علی یعنی ایسی ذات جو برتر ہے. یہ کون سے فیملی سے؟ علو. ہم کہتے ہیں کہ خداوند متعال انہیں علو درجات نصیب کرے. علو درجات یعنی بہت ہی برتر درجہ. عالی دوسرا لفظ جو اس فیملی کا وہ ہے کہ عالی. درجات عالیہ یعنی بہت ہی ہائی اسٹیشنز، بہت ہی ایگزالٹڈ اسٹیشنز اسے نصیب کرے. تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے برتر. علی یعنی وہ ذات جو سب سے برتر ہے. خداوند متعال کے ناموں میں سے، صفات میں سے یہ ایک صفت ہے. اور عظیم یہ بھی بہت آسان ہے، اس کا میننگ ہے عظیم الشان، با عظمت. ایسی ذات جس کے اندر ایک گریٹنس موجود ہے، ایک گریٹ اور ایک عظیم ذات، اسے ہم کہیں گے عظیم. اور اس سے سملر ورڈز ہم بہت ہی یوز کرتے، کہتے ہیں باعظمت. یہ بہت ہی باعظمت انسان ہے، یعنی یہ بہت ہی گریٹ انسان ہے. اس کے اندر وہ بڑپن اور ایک عظمت کا پہلو موجود ہے. تو یہ بہت ہی آسان ہے عظیم، کیونکہ ہم اردو میں بھی اسے یوز کرتے ہیں. بس اب رہتے ہمارے پاس 3 حرف یا 3 پریپوزیشنز جو اس درس میں بچتے ہیں، اور اس درس میں ہمارے پاس ضمیر یعنی پروناؤنس اور وربس نہیں ہے. یہ وہ آیات ہے جن کے اندر صرف ناؤنس یوز ہوئے. آ جائے جو پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے بے. آپ کہیں گے کہ یہ بے تو پہلے آ چکا ہے. میں یہاں زیر بھی لگا دوں، بی صحیح تلفظ اس کا ہے بی، بسم اللہ. جی یہ ورڈ پہلے آ چکا ہے، لیکن یہ وہ ورڈ ہے عربک میں جس کے ملٹیپل میننگز ہیں. اور اب تو ہم نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے درس میں اور اس کے میننگز بیان ہوں گے، اور کل ملا کر شاید 4 سے 5 ڈفرنٹ میننگز اس ایک ورڈ بی کے عربک میں موجود ہے. تو یہ ہمارے کام کو تھوڑا مشکل کر دے گا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی آیت میں کون سا میننگ صحیح سے فٹ آتا ہے، یہ ہمیں جج کرنا ہوگا. تو اس درس میں جو آیات ہے اس کے اندر جو یہ لفظ آیا ہے بی، اس کا میننگ کیا ہے؟ کے بارے میں. کسی کے بارے میں آپ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں تو آپ بے کہیں گے، یعنی آپ کہیں گے بالناس یعنی لوگوں کے بارے میں، بالانسان یعنی انسان کے بارے میں، بالکتاب یعنی کتاب کے بارے میں. تو یہ ایک میننگ، یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا میننگ بھی جو یہاں پر ہے وہ پر. بالناس انسانوں پر. ان اللہ بعبادہ، بے شک خدا اپنے بندوں کے بارے میں، بے عبادہ. دیکھیں میں آیت میں اس کو پریکٹس کر رہا ہوں. یا اس کا میننگ ہوتا ہے اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے. انشاءاللہ اس کی بھی ایگزامپل ہم دیکھیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے 2 نیو میننگز اس بے کے بارے میں ہم دیکھیں گے. ایک ہے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، اور دوسرا ہے پر، کسی چیز پر. جو نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے ما. ما کا میننگ کیا ہے؟ جو یا جو کچھ. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، ہم کہتے ہیں نا جو کچھ بھی اس کائنات میں. اس کو عربک میں ہم کیسے کہیں گے؟ کہیں گے ما فی السماوات والارض.
دیکھیں کتنا آسان ہے. جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے, جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے, کیسے ہم کہیں گے عربک میں؟ ما فی السماوات والارض. ہم نے اس کو سیکھا ہے پہلے, اور انشاءاللہ آیت میں بھی ہم اسے پریکٹس کریں گے. سماوات یعنی آسمان, ارض یعنی زمین, فی یہ ایک حرف تھا, اس کا میننگ یعنی میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی گھر میں, اس کو کیسے کہوں گا؟ ایک اور ایگزامپل, جو کچھ بھی گھر میں, ما فی البیت, ما فی البیت یعنی جو کچھ بھی گھر میں. ما فی الکتاب, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں, ما فی الکتاب یعنی جو کچھ بھی کتاب میں ہے. تو انشاءاللہ اسے اور ہم پریکٹس کریں گے اور اس کا میننگ کلیئر ہو جائے گا. اور ہم پہنچ چکے اپنے اس درس کے لاسٹ ورڈ, وہ ہے اعلیٰ. اعلیٰ یعنی کسی چیز کے اوپر, پر یا اوپر. کرسی کو عربک میں کہتے ہیں کرسی. میں کہنا چاہتا ہوں کرسی پر یا کرسی کے اوپر, کیا کہوں گا؟ علل کرسی. تو آئے اس اعلیٰ کو تھوڑا پریکٹس کریں تاکہ ہمارے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے. اعلیٰ کا بہت ہی سمپل میننگ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں, میں یہاں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس دے دوں. گھر کے اوپر, تو کیا کہوں گا آپ بتائیں؟ علل بیت. اگر میں کہوں علل کتاب, تو اس کا میننگ کیا ہوگا؟ کتاب کے اوپر. اور اسی طرح کوئی بھی ورڈ آپ جوائنٹ کر لے اعلیٰ کے ساتھ تو اس کا میننگ ہو جائے گا اس چیز کے اوپر, ٹیبل کے اوپر, یا اس طرح جس چیز کے بارے میں آپ بات کرنا چاہے آپ کہہ سکتے ہیں. بندوں کے اوپر, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسی درس کا وہ کریں, میں آپ سے یہ سوال کروں, آپ یہاں اس کو سالو کریں. بندوں کے اوپر, بندوں کے لیے ورڈ کیا تھا؟ عباد. تو کیا کہیں گے ہم؟ علل عباد, بندوں کے اوپر. اور اسی طرح آپ ڈفرنٹ ایگزامپلس اس حروف کے بنا سکتے ہیں. اور خداوند متعال کے شکر گزار ہے کہ یہ درس ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. یہ پارٹ جہاں پر ہم نے اس درس کے اندر جو ورڈز ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کا ایکسپلینیشن جاننے کی کوشش کی, اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے اسی لیسن نمبر 3 کا, اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, جہاں پر ہم انہی ورڈز کو جوائن کر کے آیات کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ گرامر کا بھی ایک نقطہ آپ کے لیے بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن, ہدایت کا راستہ.